الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے استقبال رمضان المبارک۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، رجب المرجب کا چاند طلوع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کریم رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرما دے۔ اگر اس دعا کو دیکھا جائے تو اس کے اندر دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی دعا بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ نے مانگی ہو اور اللہ نے اس کو قبول نہ کیا ہو۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے سب سے پہلی چیز اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ رجب کا مہینہ بھی برکتوں والا ہے اور شعبان کا مہینہ بھی برکتوں والا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان دو مہینوں کے لیے خاص طور پہ برکت کا سوال کیا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ اور اللہ کی ایک امانت ہے۔ تو اس زندگی کو انسان اچھے کاموں میں استعمال کر کے اس کی بنیاد پہ آخرت بنا سکتا ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ اور عمر کے اندر برکت کی دعا اس نظریے سے مانگنا کہ مجھے اللہ زیادہ عمر دے، میں اللہ کو زیادہ راضی کروں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ انعامات، جنت اور رضا حاصل کروں، عمر میں برکت کی دعا مانگنا یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمارے ہاں بہت سارے بزرگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک پیمانہ اور معیار رکھا ہوا تھا کہ کوئی آدمی کتنا نیک ہے، کتنا اللہ کا مقرب ہے، اس کا پیمانہ بڑا عجیب تھا۔ وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے زندگی میں کتنے رمضان پائے ہیں؟ تو اگر کوئی کہتا کہ میرے رمضان 35 ہیں، تو دوسرا کہتا میرے 40 ہیں، تو 40 رمضان والا ان کی نظر میں زیادہ نیک ہوتا، کیونکہ اللہ نے اسے 40 رمضان المبارک عطا فرمائے ہیں، 35 والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ رمضان المبارک مہینہ ہی ایسا ہے۔ اب رمضان المبارک تک پہنچنے کی حضور نے دعا کس لیے کی؟ اس لیے دعا فرمائی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ رمضان اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، اور رمضان کی اور غیر رمضان کی رحمتوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو پورا سال جتنی رحمتیں اترتی ہیں ان تمام رحمتوں کی حیثیت قطرے کی ہے، اور صرف رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں پورے سال کی رحمتوں کے مقابلے میں رمضان کی رحمتیں 7 سمندر سے بھی زیادہ ہیں۔ تو جیسے قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت نہیں ہے، کہاں قطرہ اور کہاں سمندر جو دنیا کا 70% ہے، 30% خشکی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہو۔ پوری دنیا کو دیکھنا تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کے ملکوں کے اندر جو لوگ گئے ہوں وہ بھی بہت کم ہیں۔
تو 30% خشکی ہم نے نہیں دیکھی، تو آپ اندازہ کریں کہ 70% سمندر کی عظمت اور بڑائی کتنی ہوگی۔ تو رمضان اور غیر رمضان، ان میں جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، ان کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو یہ ایسے ہے جیسے ایک طرف قطرہ ہو دوسری طرف سمندر ہو۔ تو یہ سمندر والا مہینہ عنقریب 4 یا 5 دن کے بعد بالکل یہ ہم سے ملنے والا ہے اور ہم اس سے ملنے والے۔ استقبال کہتے ہیں کسی کو آنے پر خوش آمدید کہنا، اور جتنا مہمان عظیم ہوتا ہے اتنا ہی اس کا استقبال بھی منفرد ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہمارے گھر کے دروازے پہ آ جاتا ہے اور ہم اپنے کسی خادم، طالب علم، شاگرد یا کسی نوکر سے کہتے ہیں کہ یار جاؤ دیکھو باہر کوئی آیا ہے، بیٹھک میں بٹھا دو، میں تھوڑی دیر میں مل لوں گا۔ ایک تو یہ استقبال ہے۔ دوسرا، ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کبھی ہمارے گھر تشریف لائیں اور ہم پھول کی پتیاں لے کے اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر مہمان اور تھوڑا سا عظیم ہو تو ہم اسے ایئرپورٹ پہ لینے جاتے ہیں اپنی گاڑی لے کے، اور اگر وہ ہماری گاڑی میں بیٹھ جائے ہم سمجھتے ہیں یار ہم نے اس کی مہمانی کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر مہمان اور اعلیٰ سطح کا ہو تو اس کے لیے حکومتی سطح پہ جہاز کی سیڑھی کے اوپر بھی سرخ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، اور جہاز کی سیڑھی سے لے کے جس گاڑی میں وہ بیٹھتا ہے وہاں تک بھی ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے۔ اب یہ مہمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر مہمان ایسا ہو ہے بھی بہت بڑا، اس جیسا کوئی نہیں، ہے بھی بہت کچھ دینے والا، اس کی طرح کوئی دے بھی نہیں سکتا، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے باہر سے کوئی مہنگے مہنگے گفٹ لے کے آ رہا ہے، تو پھر ہماری بے چینی، ہماری تڑپ، ہماری تیاری وہ اور ہی نوعیت کی ہوتی ہے کہ ایک باہر سے ہمارا مہمان آ رہا ہے اور ہمارے لیے گفٹ لے کے آ رہا ہے۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو رمضان المبارک اللہ کا مہمان ہے۔ ایسا مہمان سال پہلے آیا تھا، بہت کچھ دے کے گیا، پھر چلا گیا، 11 مہینے انتظار کرا کے کہا کہ میں اب 11 مہینے کے بعد آؤں گا، اور وہ پھر آ رہا ہے۔ ایسا مہمان کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اتنا بڑا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اتنا عظیم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی برگزیدہ ہستی جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو وجود دیا، وہ عظیم ہستی اپنے سارے صحابہ کے ساتھ مل کر اس رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ صحابہ کو جمع کیا گیا مدینہ طیبہ میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ کو خاص خطبہ دیا 29 شعبان کو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ہمیں حضور نے جمع کیا، خاص خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر ہم سے کہا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگوں کل ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بہت برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کا میں تمہیں کیا بتاؤں، اس میں ایک ہی رات ایسی ہے کہ اللہ کے ہاں اس ایک رات کی قدر و قیمت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ عظیم بھی حضور فرما رہے ہیں، برکت والا بھی حضور فرما رہے ہیں، ایک رات کی قیمت بھی بتا رہے ہیں، اور یاد رکھو میرے عزیزوں، مومن کی وہ رات جو اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے وہ 1000 مہینوں سے بہتر، اور مومن کا وہ دن جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزرے وہ یوں ہے کہ جیسے رمضان کا دن ہے، لیکن رمضان کے اندر خاص بات یہ ہے، آپ اندازہ کریں کون سی سا لالچ ہے، مسجد کے محراب اور مسجد کے مینار سے کون سا اعلان ہوا ہے کہ بھائی اب جو رمضان آ رہا ہے آپ لوگ آ جاؤ، نماز پڑھو، ہم تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے اور اس پہ تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی، یا ہر نماز پہ 1000 روپے ملے گا، یا جو رمضان میں نماز پڑھے گا اسے عید کے فوراً بعد باہر کا ویزا مل جائے گا۔ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ بندہ جسے پورا سال مسجد کے گیٹ کے پاس بھی آنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایک طاقت اسے گھر سے اٹھاتی ہے، اسے کھینچتے ہوئے نہ صرف مسجد میں پہنچاتی ہے بلکہ جماعت کے ساتھ نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے تھکنے والا 20 تراویح میں پورا سپارہ سن کے جاتا ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ کون سی طاقت ہے؟
یہ طاقت نہیں، یہ عظمت ہے، یہ رمضان کی شان ہے۔ اور رمضان کی برکتیں کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ سے کثرت کبھی نہ مانگے، برکت مانگے۔ برکت اور کثرت میں فرق یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے ہوں، انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ بہت سارے پیسے ہوں اور انسان پھر بھی رو رہا ہو، اسے کثرت کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو کثرت کا مہینہ نہیں کہا، رمضان کو برکت کا مہینہ کہا ہے۔ اور اس برکت کی عجیب مثال آپ دیکھیں، ایک ٹائم کا کھانا کم ہو جاتا ہے معمولات سے، 2 ٹائم کی چائے کم ہو جاتی ہے، اور ریفریشمنٹ بھی کم ہو جاتی ہے، روشنی میں کچھ بھی بندہ نہیں کھاتا، اندھیرے سے لے کے اندھیرے تک بھوکا رہتا ہے۔ لیکن ان 2 اندھیروں میں غیر رمضان سے اللہ زیادہ بھی کھلاتے ہیں اور اچھا بھی کھلاتے ہیں۔ وہ گھر جس گھر میں کبھی کوئی کھانے پینے کے علاوہ کوئی ریفریشمنٹ کی چیز نہیں آئی ہوتی، اس دسترخوان پہ بھی ریفریشمنٹ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ ایک غریب آدمی بھی اچھا کھاتا ہے، امیر آدمی بھی اچھا کھاتا ہے، اور اللہ پاک ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں برکت مانگی، شعبان میں برکت مانگی، کیونکہ رمضان تو تھا ہی برکت والا، رمضان تو تھا ہی رحمت والا۔ اب ہم نے رمضان المبارک کا ہم استقبال کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مہمان کا استقبال کیا، ایک بہت بڑا، جس سے بڑا مہینوں میں کوئی نہیں، بہت زیادہ دیر سے آنے والا، 11 مہینوں سے پہلے دنیا ساری اتفاق کر لے، منت سماجت کر لے، یہ رمضان نہیں آتا، اور اتنا کچھ لانے والا کہ یہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ جب تک یہ رہتا ہے جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، جب تک یہ رہتا ہے جہنم کے دروازے نہیں کھلتے، جنت کے بند نہیں ہوتے۔ جو جاتا ہے سیدھا جنت میں جاتا ہے، جو زور بھی لگا لے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس مہمان کو یہ گفٹ دینے کا اختیار دیا ہے کہ تم جاؤ، اعلان کرو۔ یہ ایسا شاندار ہے کہ جنت کے حسن کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس مہینے میں اور سجائی جاتی ہے، اس کے حسن کے اندر اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ صبح و شام آوازیں لگتی ہیں، آؤ آؤ معافی مانگنے والوں، تمہارا اللہ تمہیں معاف کرنے کا منتظر ہے، تم ایک قدم چل کے آؤ گے، اللہ کریم دوڑ کے آئیں گے اور تمہیں معاف فرما دیں گے۔ تو ہم اس لیے اس مہمان کا استقبال کر رہے ہیں، اور اس انداز سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا۔ برکت کیا ہے؟ ایک صحابی رسول قضائے حاجت کے لیے گئے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا یہ قضائے حاجت کر رہے تھے، ایک چوہا آیا اور وہ بل کے اندر گھسا، اور وہاں سے اس نے سونے کا ایک سکہ نکالا۔ وہ سونے کا سکہ جسے اشرفی یا دینار کہا جاتا ہے، وہ لا کے ان کے پاس چھوڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گیا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ڈھیر لگا کے غائب ہو گیا۔ انہوں نے سونے کا وہ ڈھیر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے محبوب، ایک چوہے نے آج یہ کام کیا ہے، یہ ڈھیر لگا کے چلا گیا، مجھے بتائیں میرے لیے اس کا استعمال جائز ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے جو اللہ کریم نے تمہیں عطا فرما دی ہے، جیسے زمین سے کسی کو خزانہ ملتا ہے، یہ تو کسی کا نہیں تھا، چوہا نہ جانے کہاں سے لایا اور اللہ نے تمہیں دے دی، یہ اللہ کی برکت ہے، اسے قبول کرو۔ اس پہ جن بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا بڑا شاندار تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ برکت اور کثرت میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی میں برکت تھی، اللہ تعالیٰ انہیں بلوں سے رزق عطا فرماتے تھے، اور ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہماری ساری انکم بلوں میں چلی جاتی ہے۔ ان کو بلوں سے ملتا تھا اور ہمارا بلوں میں چلا جاتا ہے۔ بلوں میں کس طرح؟ بجلی کا بل، گیس کا بل، سکول کا بل، پیٹرول کا بل، یوٹیلٹی بل، نہ جانے کتنے بل ایسے ہیں کہ ہم 1 تاریخ کو تنخواہ لیتے ہیں اور 3 تاریخ کو ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سب بلوں میں چلا گیا۔ یہ ہے کثرت جو برکت سے خالی ہے، اور صحابہ کی زندگیوں کے اندر کثرت کی طلب نہیں تھی، اللہ رب العزت انہیں برکت دیتے تھے۔ تو رمضان شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات اس کی ایسی ہے جس کی ویلیو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ تقریباً 80 سال بنتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات کے اندر عطا فرما دیں تو اس کی مالداری اور اس کی رچنس کا اندازہ اس سے لگائے کہ قیامت کے اندر یہی کرنسی ہوگی جسے ہم دنیا میں عبادت کہتے ہیں۔
تو دنیا میں پیسے والا امیر ہوگا، آخرت میں نیکیوں والا امیر ہوگا. اور نیکیاں ایک رات میں جیسے 80 سال کی مل جائیں، آپ یوں سمجھیں کہ جیسے گھر بیٹھے بیٹھے خربوں ڈالر اوپر سے گرے اور اس کا گھر بھر گیا. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ نے اس کے اندر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور رات کی عبادت جسے تراویح کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سنت کا اور نفل کا درجہ دیا ہے. جو آدمی من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، اس مہینے کے اندر جو کوئی کسی بھی قسم کی نیکی کرے گا، چھوٹی یا بڑی، ہر نیکی اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب اسے ہر نیکی کے عوض میں عطا فرمائیں گے. نفل فرض بن جائیں گے، سنت فرض بن جائے گی، اور ایک فرض کو اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. اور ایک فرض یعنی آپ نے ظہر پڑھی، اللہ کے یہاں 70 ظہریں لکھی جائیں گی. عصر پڑھی 70 عصریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے آج عصر ظہر پڑھ لی تو آگے کی 70 ہماری پوری ہوگی، اب 70 دن تک اب ظہر نہ پڑھیں تو یہ ہمارے کھاتے سے کلیئر ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ ویلیو ہے اس کی، یہ اس کی طاقت اور پاور ہے. یہ کام کب آئے گی؟ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کھولیں گے. حقوق العباد میں میاں بیوی کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، اور حقوق اللہ میں نماز کا. اب نماز کسی کی کم ہے، اللہ نے جو کہا نا کہ اللہ کے حضور نے کہا کہ اللہ کہیں گے جاؤ دیکھو کوئی نفل وغیرہ لے آؤ، اس کو پورا کرو، پار کرو، تھوڑا بہت رہتا ہے، اب کیا ایسے جہنم میں پھینکنا. یہ وہ رمضان کی نمازیں کہ جو تھی ایک، ویلیو 70. یہ وہ مسجد نبوی کی نماز تھی ایک، ویلیو 1000. یہ بیت اللہ حرم کی نماز تھی ایک، ویلیو 1,00,000. یہاں سے اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے، خانہ پوری ہوگی، اور کہیں گے چلو پورا ہو گیا اور اسے جنت کے اندر پہنچا دو. تو میرے عزیزوں، رمضان کمائی کا مہینہ ہے. اس کا ایک دن اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے، ہم اپنے اعمال دیکھیں گے، تب جا کے ہمیں اس کا اندازہ ہوگا. پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے. اور صبر کا بدلہ اللہ نے 2 رکھے. ایک اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے دیتے، کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اور دوسرا صبر کا بدلہ جنت ہے. ہمیں کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، جائز خواہشات سے رکنا ہے، تو اس رک کر ہمیں صبر کرنا ہے. یہ نہیں ہو یار روزے نے بڑا تنگ کر دیا، پتہ نہیں کب افطاری کا ٹائم ہوگا. اسے انجوائے کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے 2 چیزیں پسند ہیں، سردیوں کی لمبی رات، گرمیوں کا لمبا دن. سردیوں کی لمبی رات میں نیند سے لڑوں اور اللہ کی عبادت کروں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے. اور گرمیوں کے لمبے دن میں روزہ رکھوں اور اپنے نفس کو ماروں، تڑپاؤں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے. جب نفس تڑپتا ہے نا، اس کی اکڑ کم ہوتی ہے، اس کی طاقت کم ہوتی ہے. اور نفس کی طاقت جب کم ہو جاتی ہے تو انسان اسے جیت جاتا ہے. ہمارے نفس موٹے ہوئے ہیں، طاقتور ہوئے ہیں، ہم انہیں نہیں ہرا سکتے. اتنے طاقتور ہوئے ہیں کہ انہوں نے رضائی صبح پکڑ کے یوں کھینچ کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم اس ہاتھ سے کہتے ہیں اتاریں، لیکن ہمارا ہاتھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ نفس ہمارے اوپر سے رضائی نہیں ہٹنے دیتا. ہم چاہتے ہیں فجر جا کے پڑھیں، وہ نہیں پڑھنے دیتا، وہ جیت جاتا ہے اور ہم ہار جاتے. اسے مارنے اور کمزور کرنے کا یہ مہینہ ہے. اللہ کے حکموں پہ صبر کر کے، اپنے نفس کے اوپر تکالیف کو برداشت کر کے. وَهُوَ الشَّهْرُ الْمَوَاسَاتِ، غم گساری، غم خاری کا مہینہ. غم گسار کسی کا غم محسوس کرنے والا، غم خار غم ہلکا کرنے والا، اور غم بانٹنے والا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. اب رمضان میں غم گساری، غم خاری کس طرح ہوگی؟ صدقہ خیرات سے ہوگی. اور وہ گھر جو اللہ کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے. جیسے ایک بادشاہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ بادشاہ سلامت کا ہاتھ پڑ گیا، تو بادشاہ نے کہا تھا کہ لوگ پھر پراٹھے کیوں نہیں کھا لیتے. بادشاہ سے کہا گیا کہ بادشاہ سلامت کا ہاتھ پڑ گیا ہے، تو اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، پراٹھے کھا لے کہات میں. یعنی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ رزق جب کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسے قحط کہا جاتا ہے. اس نے نسلوں سے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کو کھانا نہیں ملتا. ایسے ہی ہمیں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، جن کی مائیں ان کے پیچھے پلیٹ لے کے بھاگتی ہیں کہ بیٹا یہ 2 چمچے اور کھا لے. جب وہ بھوکے رہتے ہیں نا، انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک کی اذیت کتنی ہے.
ایک غریب کا بچہ جب بھوک سے روتا ہے تو باپ اور ماں پہ کیا گزرتی ہے. یہ احساس تب ہوتا ہے جب ہم اضطراری طور پہ کھانے پینے سے رکتے ہیں. بھوک میں چاہتے ہیں کھائیں, اللہ کی اجازت ہی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی, کھا نہیں سکتے. جب نہیں کھاتے اللہ کہتے ہیں احساس کرو, پیاسے کا احساس کرو, بھوکے کا احساس کرو. اور جب کوئی مزدور ہمارے گھر کام کر رہا ہوتا ہے پسینے سے شرابور, ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنی فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کے اسے دیں. ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے, ان کی روٹین ہے یہ. روزہ احساس, شہر المواسات. پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ, ایسا مہینہ جس میں اللہ مومنین کا رزق بڑھا دیتے. رمضان میں غریب آدمی کے ہاتھ میں بھی فروٹ ہوتے ہیں, اچھی چیزیں اس کا بچہ بھی کھاتا ہے, کسی دوسرے کے گھر سے آ جاتی ہے, اللہ والے افطاریاں کرواتے ہیں, وہاں غریب آدمی بھی اچھی چیزیں کھاتا ہے. حالانکہ دیکھیں جب پورا دن ہم نے کچھ 16 گھنٹے ہم نے کچھ نہیں کھانا, 16 گھنٹے یا 14 گھنٹے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رزق کم ہونا چاہیے, کم جا رہا ہے. لیکن سحری اور افطاری کے اندر اللہ پاک اتنا کچھ کھلا دیتے ہیں کہ رزق بڑھ جاتا ہے. وقت کم ہوتے ہی کھانا بڑھ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے من فطر صائما کان لہو, جس کسی آدمی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا, اللہ رب العزت اس افطار کرانے کے عوض میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اور اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتے. جہنم سے آزادی, گناہوں کی معافی ایک روزے دار کو روزہ افطار کرانے پہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا ہوا, میں نے کہا اللہ کے محبوب ہم میں سے ہر بندہ تو روزہ افطار نہیں کرا سکتا کسی کو. ان کے ذہن میں آج یہ جس طرح بات تکلف پر تکلف افطاری ہے نا, یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ, بندے نے اتنا سا کھانا ہے ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں, پھر دسترخوان لپیٹ کے باہر پھینکتے ہیں. ہم تو نہیں, آپ نے فرمایا نہیں میری مراد یہ نہیں ہے. ایک کھجور یا لسی, تھوڑی سی پانی ملا کر دودھ میں لسی بنا کر کسی کو پلا دو گے, اس کھجور اور لسی کے عوض میں بھی اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیں گے. اور جس کو روزہ افطار کروایا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا. ہمیں پہلے ڈر لگتا ہے نا پتہ نہیں کیا ہوگا, کسی کو افطاری پہ بلا, یقین جانے 5-7 لوگ جب آپ کے دسترخوان سے افطاری کر کے اٹھتے ہیں نا, اتنی طبیعت خوش ہوتی ہے, اتنا بندہ خوش ہوتا ہے, اللہ تو نے مجھ جیسے فقیر سے اتنی بڑی خدمت لے لی کہ میرے کہاں روزے دار آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی دعوت کرتا تھا تو حضور اسے کیا دعا دیتے تھے, اکل طعامکم الابرار, تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں. افطر عندکم صائمون, اللہ ایسا ماحول بنا دے کہ روزے دار آئیں اور اس کے گھر افطار کریں. وصلت علیکم الملائکہ, اللہ کے فرشتے تیرے لیے دعائیں رحمت کریں. تو خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کریں. خوش نصیب ہے جس کے گھر روزے دار افطار کرے. خوش نصیب ہے جس کے دسترخوان پہ کوئی اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقرب بندہ آ کے چند لقمے کھا لے. یوں سمجھیے کہ اللہ نے اپنے مہمان کو بھیجا, اب رزق کی فراوانی ہو گئی. اور ویسے بھی ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ کسی مہمان کے آنے پہ پریشان نہ ہوا کرو. مہمان بعد میں آتا ہے, اللہ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے اس کا. رمضان اللہ کا مہمان ہے, یہ آتا بعد میں ہے. اللہ رب العزت اس کے استقبال میں رزق پہلے بھیج دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ رمضان میں 4 کام کرنا. 4 کام, 2 ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا چارہ ہی نہیں ہے, اور 2 ایسے ہیں جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں. 2 کام جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں. ایک خوب پڑھنا لا الہ الا اللہ, اور اللہ سے استغفار کثرت سے کرنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ اپنے ہاتھ میں کاؤنٹر لے لیں, ہر روز رمضان میں کم سے کم 1000 مرتبہ استغفار استغفر اللہ اور 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور شامل کریں جو روزمرہ کا معمول بھی ہو, درود پاک اور لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ دیکھیں گے کہ رمضان ایسا شاندار گزرے گا, اتنا پیارا گزرے گا کہ جیسے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا رمضان کیا ہے تو میری امت اللہ سے دعا کرتی اللہ سارے سال کوئی رمضان بنا دے. ہمیں پتہ نہیں نا, اس لیے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں رمضان آ گیا پتہ نہیں کیا ہوگا. رمضان آتا ہے بہت کچھ لے کے آتا ہے, اچھا مہمان ہے, باہر سے آ رہا ہے, اچھی
امپورٹنٹ چیزیں لا رہا ہے، تحفے لا رہا ہے. آئی فون تو نہیں لا رہا، لیکن آئی فون سے بہت بڑے بڑے گفٹ لے کے آ رہا ہے، جن کا اندازہ ہمیں تب ہوگا جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ ہمیں ان گفٹوں کی تفصیل بتائیں گے کہ تمہیں کیا ملا. اور فرمایا 2 چیزیں مانگنا اللہ سے، ایک جنت اور دوسرا جہنم سے پناہ. تو یہ 4 کام خاص طور پہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من عذاب النار. اللہ جنت مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. ذکر اور استغفار، یہ 4 کام حضور نے فرمائے. اور پھر فرمایا اسی خطبے میں کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ رب العزت اس پانی کے عوض میں کل اسے میرے حوض کوثر پہ بھیجے گا، وہ میرے پاس آئے گا. اپنے اس پانی کی قیمت لینے اللہ میرے پاس بھیجیں گے، میں حوض کوثر سے اسے جام کوثر پلاؤں گا. اور حوض کوثر کیا ہے؟ ایک حوض. کوثر کیا ہے؟ جنت کی نہر. اس نہر سے آگے اس حوض میں گرے گا، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نگران ہوں گے. اور جو روزے دار کو پانی پلانے والا افطار کے وقت اس کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے والا ہے، حضور نے فرمایا میں اس کے بدلے میں اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلاؤں گا کہ جنت میں جانے تک اسی کسی قسم کی پیاس نہیں لگے گی. آپ اندازہ کریں کتنا ٹھنڈا اور کتنا اطمینان والا وہ پانی ہوگا کہ سورج سوا نیزے پہ اور بندہ مطمئن ہے، بھائی تجھے پیاس نہیں لگی؟ نہیں، مجھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر سے پانی پلایا، مجھے کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ اب میرے بھائیوں اور عزیزوں، استقبال رمضان کے لیے ہمارے پاس 3-4 دن ہیں. اس کے لیے کچھ کام میں پوائنٹس کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ابھی سے ہم نے کرنے. 5 نمازوں کا اہتمام ابھی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب رمضان میں پہلی سحری میں تو جاگیں فجر پڑھنی ہے، دوسری سحری کھا کے پیچھے ٹیک لگائیں ابھی اٹھتا ہوں اور پھر ادھر ہی نہ فجر اور نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں، کیونکہ عادت نہیں ہے نا. ابھی سے 1 نہیں 5 نمازیں فرائض کا ابھی سے اہتمام. نمبر 1 تلاوت کا ابھی سے اہتمام. کہیں ایسا نہ ہو رمضان آئے ہمیں جوش ہے جی اب تلاوت کرتے ہیں، قرآن ختم کریں گے، پہلا سپارہ ہی کھولیں 4 صفحوں کے بعد چکر آنا شروع ہو جائیں. بھائی مانوس ہی نہیں ہے، سال بعد قرآن کھولا ہے تو کیسے تلاوت ہوگی؟ جمعیاں آنے لگ جائیں، غنود کی شروع ہو جائے، تو قرآن کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اسے سال میں 2 دفعہ ختم کیا جائے. تو یہ حق ہم رمضان میں تو ادا کر سکتے ہیں، باقی کدھر ٹائم ملتا ہے؟ قرآن انتظار ہی کرتا رہتا ہے کہ بابو جی آئے، ابھی شاید میرے پاس آئے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، بے ادبی ہو جائے. تو ابھی سے تلاوت شروع کریں، 3-4 دن ہے، کم سے کم 10-15 سپارے پڑھ لیں تو ایک معمول بن جائے گا. پھر رمضان میں ہر نماز کے ساتھ قرآن کھول لیں، اور کوشش کریں موبائل پہ نہیں، قرآن کے نسخے پہ. دیکھیں موبائل تو باپرے مجبوری ہے، میں نہیں کہتا کہ اس پہ پڑھنا نہ جائے، وہ تو باپرے مجبوری ہے، وہ موبائل ہے، قرآن نہیں ہے. یہ جو قرآن کی کتاب ہے نا، اس کو دیکھنا، اٹھانا، چھونا، پڑھنا، وزن اٹھانا، اس کا ثواب ہے، موبائل پہ نہیں. موبائل پہ یہ ہے کہ آپ کچھ پڑھ رہے زبانی، گاڑی میں ہیں، کتاب ساتھ نہیں رکھ سکتے، نسخہ وہاں پڑھ لیں، تو مسجد میں بیٹھ کے موبائل پہ نہ پڑھا کرے، یہ عادت خراب ہوتی ہے. اس طرح یہ قرآن کی کتاب بالکل غیر مؤثر ہو جائے گی. ہمارے پاس موبائل ہے، اس میں قرآن ہے. تو نماز کا اہتمام، کثرت تلاوت ابھی سے شروع کر دیں، رمضان کے مسائل سیکھیں. ابھی سے پوچھیں بھائی روزہ آ رہا ہے، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. مثلا کئی سارے لوگ روزے میں روزہ توڑتے ہیں، پھر بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ حضرت جی مجھے الٹی آئی تھی، میں نے تو روزہ کھا لیا. میں نے کہتا ہوں بہت بہت مبارک ہو تجھے. کیوں تو نے روزہ کھا لیا؟ وہ جی الٹی آئی تھی. تو کس نے کہا تھا کہ الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ الٹی آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی خود انگلی ڈالو منہ میں، کرو، طے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، آنے سے نہیں ٹوٹتا. تو یہ مسائل پہلے سیکھیں گے تب رمضان میں پریشانی سے بچیں گے. او ہو مجھے مسئلے کا ہی پتہ نہیں تھا، میرا تو بڑا نقصان ہو گیا. بھائی ہونا تھا نا. انٹرویو پہ جانے سے پہلے کتنی تیاری کرتے ہیں، جنرل نالج، کرنل نالج، بریگیڈیئر نالج، ہر قسم کے نالج. اور یہاں رمضان اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، اور یہاں پہ اتنا بھی نہیں کہ ہم الٹی اور سیدھی کا مسئلہ ہی پوچھ لیں کہ سیدھی سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ الٹی سے ٹوٹتا ہے. تو مسائل رمضان کے سیکھیں، دل صاف کریں ہر ایک کے بارے میں. بھائی رمضان آ رہا ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا، میں فلاں وقت میں نے تجھے گھورا تھا، وہ گھورنا بھی معاف کر دے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی اس وجہ سے مجھے محروم نہ کر، جس کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے. دل صاف کر کے رمضان میں کود جائیں، چھلانگ لگا دے رمضان میں. اور
رمضان المبارک کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی کرتے تھے کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غالباً وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے، لگاتار روزے۔ آخری دنوں میں آپ 2-3 روزے چھوڑ بھی دیتے تھے تاکہ کمزوری نہ ہو جائے، پھر رمضان کے فرض روزے رکھنا مشکل نہ ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں گے تو تب جا کر عادت پڑے گی، ورنہ صبح سحری کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہوگا، دن کا روزہ گزارنا بہت مشکل ہوگا۔ تو ابھی سے اس کا اہتمام، اور آگے زندگی، اللہ لمبی زندگی دے آپ سب کو۔ دعاؤں کا بھی سے معمول بنائے، دعائیں سیکھیں، جیسے یہاں بعد میں دعا کرتے ہیں، یا آپ انٹرنیٹ والے لوگ ہیں وہاں سے دعا کا طریقہ سیکھیں۔ ہم درخواست کی کتنی مشق کرتے ہیں، 5ویں میں ہمیں درخواست لکھنا سکھائی جاتی ہے، ٹو دی ہیڈ ماسٹر، یہ ٹو ادھر لکھنا ہے، اس کے آگے یوں کامہ ڈالنا ہے، ایسے ہیڈ ماسٹر ڈالنا ہے، دوسری لائن میں یہ، تیسری میں یہ۔ جب ایک ہیڈ ماسٹر سے ایک دن کی چھٹی لینے کے لیے اتنے رول اصول ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اتنا کچھ لینے کے لیے طریقہ ہی نہ ہو، ویسے ہی بندہ منہ اٹھا کے چلا جائے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ فرمائے میں نے تیرا دینا ہے، چل بھاگیا۔ تو طریقہ سیکھیں دعا مانگنے کا، اللہ سے مانگنا ہے، اور یاد رکھیں اللہ ہمارے الفاظ سے متاثر نہیں ہوتے۔ کوئی کہے جی کہ میں بڑے تلفظ سے دعا مانگتا ہوں، عربی میں دعا مانگتا ہوں، اگر اللہ الفاظ سے متاثر ہوتے نا تو گونگوں کی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، حالانکہ گونگوں کی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ انسانوں کو دیتے ہیں، الفاظ کے ذریعے سے دیتے ہیں، لمبی لمبی مانگنے سے دیتے ہیں، تو پھر چڑیاں پرندے ان کو کچھ بھی نہ ملتا، کیونکہ انہیں تو مانگنا آتا ہی نہیں ہے۔ دعاؤں کو سیکھیں، اور رمضان المبارک میں جو کچھ زندگی میں چاہیے، سحری میں مانگیں، افطاری میں مانگیں، کیونکہ سحری اور افطاری میں اللہ خود فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ پھر اسی طریقے سے صدقہ خیرات کا معمول بنا ہے رمضان سے پہلے، صدقہ فطر رمضان سے پہلے بھی لیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب اپنا رمضان اور عید اچھی گزارے۔ اگر کسی غریب کو رمضان میں کھانے پینے کی ضرورت ہے پہلے دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ جیسے آندھی چلتی ہے ایسے حضور کے گھر سے غریبوں کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ ابھی سے 5, 10, 20 روپے اپنے والیٹ میں الگ سے نکال کر صدقے کی نیت سے رکھے، جہاں کوئی مستحق نظر آئے اسے دے دے، پیشہ وروں سے بچ کے۔ شب بیداری کے اہتمام کریں تاکہ تراویح پڑھنا آسان ہو، ایسا نہ ہو کہ تراویح میں اونگ اور نیند کا غلبہ ہو جائے۔ اور سب سے اہم بات، ابھی سے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر قسم کی وہ چیز جو ہمارے وقت اور ایمان کو برباد کرنے والی ہے اسے جان چھڑا لیں۔ کم سے کم میرے عزیزوں فیس بک کو ڈیلیٹ کرنے عید تک، کم سے کم یوٹیوب کی طرف نہ جائیں، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وہ ایڈ اور وہ چیزیں دیکھنی پڑ جاتی ہیں کہ جو ہمارے روزے کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ سوشل میڈیا سے مکمل اجتناب کریں، جو وقت ہم سکرین کو دیتے ہیں یہ اللہ کے قرآن کو دیں۔ ہفتہ وار رپورٹ آ جاتی ہے نا کہ اس ہفتے میں آپ نے گوگل کو کتنا اس کی زیارت کی، یوٹیوب کی زیارت کتنی آپ نے کی، فلاں کی۔ تو یہی رپورٹ رمضان کے بعد ہماری قرآن کی آنی چاہیے کہ بھائی میں نے تو اتنے قرآن ختم کیے، تو نے کتنے کیے، یہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ جیسے روڈوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ مقابلہ پڑھائی میں کریں، موٹر سائیکل کو ایک ٹائر پہ چلانے میں نہیں، کیونکہ ایک ٹائر پہ چلانا کوئی کمال نہیں ہے، تعلیم میں پوزیشن لینا یہ کمال ہے۔ تو انٹرنیٹ سے جان چھڑا لے، رمضان سے پہلے ہی خریداری کر لے، عید پہ جو پہننا ہے نا پہلے لے لیں۔ کون سا ہم اس 1 مہینے میں اتنے موٹے ہو جائے گی کہ جو ابھی لیا وہ بعد میں پورا نہیں آئے گا۔ عید پہ مہنگا بھی ہو جاتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور ایمان کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے بازاروں کے رش کی وجہ سے۔ بچوں کے کپڑے، گھر کا سارا ساز و سامان جو کچھ بھی ہے رمضان سے پہلے لے لیں، پیسے بھی بچ جائیں گے، ایمان بھی بچ جائے گا، اور ٹینشن ختم۔ ورنہ ہر روز گھر جب ہم داخل ہوں گے تو آگے سے ایک ہی آواز آئے گی، میرے کپڑے تو نہیں آئے، میرے جوتے رہتے ہیں، میری فلاں چیز رہتی ہے۔ تو رمضان سے پہلے ہی رمضان اور عید کی ساری خریداری جو ممکن ہے، جو چھوٹا موٹا بچ جائے وہ تو آتے جاتے چل جاتا ہے، لیکن پوری خریداری کو آخری عشرے کے لیے رکھ دینا
جو اللہ سے لینے کا اشرا ہے وہاں بازاروں میں جا کے جو 20 دن کمایا ہے وہ بھی چھوڑ کے آ جائے تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو اس لیے رمضان اور عید کی ساری خریداری پہلے کرتے ہیں، اسے رمضان کی تیاری بھی اور میرا ایک مفت اور مفید مشورہ سمجھ کے بھی۔ گھر کے کاموں کا بوجھ ہلکا کرے، مثلا موٹر خراب ہے رمضان سے پہلے ٹھیک کرا لیں، مشین خراب ہے پہلے ٹھیک کرا لیں، بائک کی ٹیوننگ کروانی ہے پہلے کروا لیں، گاڑی کی سیٹنگ کروانی ہے پہلے کروا لیں، رمضان پہ نہ چھوڑیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے ذہن کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کریں، کاموں کا بوجھ ہلکا کریں، جتنے بھی کام پینڈنگ ہیں ان سب کو رمضان سے پہلے ختم کر کے اللہ سے کہیں یا اللہ اب رمضان میں نے نہیں جانا، مجھے کسی پریشانی میں مبتلا نہ فرمانا۔ آپ کے گھر میں نوکر جا کریں، ان کا بوجھ رمضان میں ہلکا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں اپنے نوکروں کا بوجھ ہلکا کرے گا اللہ قیامت میں اس کا حساب ہلکا کریں گے۔ کتنی آسانی اور کتنی چھوٹی سی چیز میں کتنا بڑا ریوارڈ اللہ کی طرف سے۔ نوکروں کا بوجھ ہلکا کرو، کام ہلکا کرو، اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب ہلکا فرمائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو سگریٹ کی عادت ہے، نسوار کی عادت ہے، پان کی عادت ہے، میں نشہ تو نہیں کہوں گا اس کو، لیکن یہ ایسی عادتیں ہیں جو جسے دماغ چکراتا ہے، ابھی سے کم کریں تاکہ رمضان میں جب پورا چھوڑنا ہے تو کسی کے متھے نہ لگے ہم، او بھائی اس کو کیا ہو گیا، یہ تو بالکل گلے پڑ رہا ہے یار، سگریٹ کا عادی ہے، سگریٹ نہیں مل رہے تو بس یہ اس چکر میں پڑا ہوا مارے گا کسی کو۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں تاکہ رمضان میں نماز میں بدل بدل کے اب تلاوت کریں، ابھی سے کم کھانے کی عادت ڈال لیں تاکہ رمضان المبارک کے اندر دشواری نہ ہو۔ کم سے کم یہ 4-5 دن دوپہر کا کھانا یا کم کر دیں یا چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا کما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔